اور یا قبول اس کی نہیں ہوئی دوسرے کی، اور جس کی قبول ہو گئی، یہ بات ایسی ہوتی ہے کہ قبولیت اعمال کے ساتھ ایک نور نکلتا ہے، ایک روشنی پھوٹتی ہے، خوشبو پھوٹتی، اور خوشبو جب پھوٹتی ہے تو اس وقت آس پاس کے جو فضا ہے، ماحول ہے، اس پر اثر پڑتا ہے۔ خود انسان نہیں محسوس کرتا لیکن جانوروں پہ اس کا اثر پڑتا ہے، پرندوں پہ اثر پڑتا ہے، درختوں پہ اثر پڑتا ہے۔ ملائکہ فوراً محسوس کر لیتے ہیں، کرامن کاتبین فوراً ارادے سے محسوس کر لیتے ہیں کہ جب ارادہ ہوتا ہے تبھی تو خوشبو نکل جاتی ہے، اور وہ رجسٹر کھول لیتے ہیں دہنے والے کہ جب یہاں نیک اعمال لکھنے ہیں، اگر وہ بدبو پھیلنے لگتی ہے سمجھ جاتے ہیں عمل خراب ہونے جا رہا ہے یا نیت خراب ہے، تو جو برے اعمال لکھتے ہیں تو وہ رجسٹر کھول لیتے ہیں۔ اس طریقے سے اس کے اثرات پوری فضا پر مرتب ہوتے ہیں۔ تو یہ نہ سوچیے ہم آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں ظاہر میں وہ جتنا اچھا ہو، لیکن اصل دل ہے، نیت اور جذبہ ہے، اس کے ذریعے اس کام کے اندر طاقت پیدا ہوتی ہے اور کام وزنی ہوتا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جو نیکیاں کی ہیں ان نیکیوں کا برابر پوری امت قیامت تک نہیں کر سکتی ہے، تاکہ قیامت تک سارے کے سارے لوگ یکساں ہو کے بھی نیکی کریں، لیکن جو صحابہ نیکی کر گئے خاص طور سے سابقین اولین، تو ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو یہ معاملہ دل کا ہوتا ہے، اور جو جتنی اس کے اندر اللہ کی معرفت ہوتی ہے اس کا معاملہ الگ ہی ہوتا ہے۔ جو اپنے کو بیچ چکا ہوتا ہے اللہ کے آگے کہ اللہ نے ہمیں خرید لیا ہے، ہماری جان کو، ہماری تمام چیزوں کو، اور تو اس کا معاملہ الگ ہی ہوتا ہے۔ تو حابیل اور قابیل دونوں کا قصہ قرآن مجید نے ذکر کر دیا، حضرت آدم اور حوا کا واقعہ ذکر کر دیا، اس کے بعد پھر حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات ذکر کیے، ان کا بے چین ہونا اپنی اولاد کے لیے، اور پھر اس کا بات نہ ماننا اور جودی پہاڑ پہ چڑھ جانا کہ ہم بچ جائیں گے، اور پھر وہ آندھی کی اور پانی کے لپیٹ میں آ جاتا ہے اور غرق ہو جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام پھر بے چین ہوتے ہیں، اور اس کو اپنے گھر کا ایک فرض خیال کر کے یہ کہ اللہ نے پورے گھر کی نجات کا وعدہ فرمایا تھا، اللہ سے التجا فرماتے ہیں، اور لیکن وہ التجا منظور نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کو گھر سے خارج کر دیا گیا تھا کہ وہ اس اپنی بدعملی کی وجہ سے خارج ہو گیا، بدعقیدگی کی وجہ سے خارج ہو گیا۔ اس سے بنیادی بات اس تاریخی واقعے سے یہ معلوم ہو جاتی ہے کہ انسان کا نسب جتنا بھی عالی ہو، لیکن اگر اس کا عقیدہ خراب ہے اور اس میں شرک یا کفر آ گیا ہے تو پھر اس کا نسب کوئی بھی کچھ بھی کام نہیں دیتا اور اس کی نسبت ٹوٹ جاتی ہے۔ تو شرک جو ہے نسب کو ختم کر دیتا ہے۔ مثلا کوئی صاحب کہیں کہ ہم سید ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں ہیں، لیکن وہ شرک کر رہا ہے، تو سمجھ لیجئے ہزار وہ کہے اب شرک نے اس نسب کو توڑ دیا، ختم کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سے یہ ایک واقعہ کہ اس واقعے سے، تاریخی واقعے سے، جسے قرآن پاک نے ذکر کیا ہے، لیکن کتنے تاریخ کے باب اس سے کھل جاتے ہیں، اور انسان کو کتنی اپنی زندگی میں کتنے سبق ملتے ہیں، اور انصاف کی تاریخ میں کتنا اہم باب کا اضافہ اس سے ہو جاتا ہے کہ جس سے نسب کی تاریخ لکھنے والوں کے لیے بہت زیادہ آسانی بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ یوں ہم دیکھیں قرآن پاک نے جن واقعوں کو صرف اشارتاً ذکر کر دیا ہے تو یوں ہی نہیں ہے، تو اس سے بہت آنکھیں کھلتی ہیں اور بڑے انکشافات ہوتے ہیں، اور انسان کو تاریخ کو صرف مطالعے کی حیثیت سے تاریخ جو پڑھی جاتی ہے کہ ہمیں آنکھوں کو لذت مل جائے، ہمارا دن کسی طریقے سے گزر جائے اور معلومات میں اضافہ ہو جائے، یہ کوئی مطالعہ نہیں ہوا کرتا۔ کسی بھی چیز کا آپ مطالعہ کریں تو اس ٹیمپریچر سے مطالعہ ہونا چاہیے کہ اس کے اندر جو پیغام ہے اس کو آپ وہاں سے اخذ کر لیں۔ علامہ یوسف القرضاوی رحمۃ اللہ علیہ اور دامت برکاتہم نے ایک بار ندوے کے پروگرام میں یہ بات کہی تھی کہ حضرت مولانا علی میاں کا جو معاملہ ہے، تاریخ کا جو مطالعہ ہے، اس میں ان کی خوبی یہ ہے کہ تاریخ کی تہ میں چلے جاتے ہیں
اور جو اس کا نتیجہ ہوتا ہے، پیغام ہوتا ہے، وہ دوسروں کے سامنے لے آتے ہیں. ورنہ لوگ مطالعہ کرتے چلے جا رہے ہیں، یہ واقعہ گویا کہ ایک واقعہ تو گزر آیا اور تاریخ کی کتابوں میں درج کر دیا گیا. ایسا نہیں ہے. محض کاغذ سیاہ کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ ہزاروں چیزیں ہیں، آپ سب کاغذ پہ لا بھی نہیں سکتے. قرآن پاک کا انداز دیکھیے، یعنی اگر آپ کہیں قرآن پاک کی تاریخ نگاری تو آپ کو غلط نہیں ہوگا، لیکن کتنی زبردست ہے وہ، کہ جتنی بات کی ضرورت ہوتی ہے بس اس بات کا کی طرف قرآن پاک اشارہ کرتا ہے اور اسی سے سبق حاصل کرنے کو کہتا ہے. جن کے ساتھ جو مخاطب ہیں اللہ تعالیٰ کے، جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھیجے گئے ہیں، پھر یہ پوری امت، پوری انسانیت کے لیے مبعوث ہوئی. اس لیے حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی فرمایا کرتے تھے، اور یہ بات بھی اصل ان کی نہیں ہے، یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی ہے، کہ اور نبیوں کی تو بعثت تنہا ہوا کرتی تھی، لیکن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مقرونہ ہے کہ آپ کے ساتھ ایک پوری امت مبعوث ہوئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو عربوں میں ایک خاص ماحول میں ایک خاص مبعوث ہوئے، اور آپ اسی میں رہے، یعنی نکل نہیں گئے دنیا کے چپے چپے کے دورے کرتے اور مختلف زبانیں سیکھتے اور ہر جگہ چلے جاتے. آپ نے صحابہ کی تربیت فرمائی، جیسا کہ حضرت رابع صاحب دامت برکاتہم نے آج فجر کے بعد آپ لوگوں کو متوجہ کیا کہ قرآن پاک کی آیات نازل ہوتی تھیں، ان کی شان نزول کو دیکھیے، آپ کو صحابہ کے واقعات نظر آئیں گے. یعنی حدیث کا آپ مطالعہ کریں گے تو حدیث کی تاریخی باب جب آپ کھولیں گے تو آپ کو ہر حدیث کے پیچھے کسی صحابی کا کوئی واقعہ نظر آئے گا. اس صحابہ کے ایک معاشرے کی تصویر سامنے آئے گی کہ اس پس منظر میں یہ بات کہی گئی. لیکن پوری امت قیامت تک کے لیے امت کے سامنے جب ایسے حالات آئیں تو اس میں ان کے لیے یہ پیغام ہے، وہاں ان سے رہنمائی حاصل کریں. چنانچہ جنہوں نے سخت سے سخت برے سے برے حالات میں ان سے رہنمائی حاصل کی تو امت کی کشتی کی بہترین ناخدائی انہوں نے کی ہے، اور کشتی کو انہوں نے ساحل پر اس اپنے وقت میں لے جا کے پہنچا دیا. لیکن بعد میں جب صحیح لوگ نہیں آئے ان کی جگہ پر یا ان کے جانشین صحیح نہیں ہوئے تو واپس اس کشتی کو ساحل سے وہ بیچ دریا میں لے آئے اور ڈبونے کا کام کیا انہوں نے. مثال کے طور پر خلافت راشدہ کے بعد دیکھیے، یہ خلافت راشدہ اسلامی تاریخ کا سب سے ضروری باب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اور دین و شریعت کے جو احکام ہیں اور قرآن کے جو اوامر و نواہی ہیں، اس لیے کہ جب یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا ہے، آیت نازل ہوئی عرفہ کے دن عرفات کے مقام پر، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام الدین. تو اب آپ خود سمجھ لیجئے، اب تک دین کے احکامات آ رہے تھے، وہی کا سلسلہ جاری تھا، شریعت مکمل کی جا رہی تھی، اب یہی شریعت رہنی ہے، اب اس میں بعد میں اضافہ نہیں ہونا ہے، کوئی کمی اور زیادتی اس میں نہیں ہونی ہے. تو اب کیا ہوگا؟ اب اس کی تنفیذ ہوگی. یہی تو بات ہوئی، مکمل تنفیذ کا وقت اب آ رہا ہے. اب تک جزوی احکامات کی تنفیذ ہوئی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی درجہ تمام چیزوں کی، تمام باتوں کی، اوامر نواہی ہو، احکام ہو اور واجبی ہو، فرض ہو، مستحبات ہو، ان کا جو درجہ حرارت ہے اس کے ساتھ، جو اس کا وزن ہے، جو قیمت ہے اس کے ساتھ بتا دیا. تو صحابہ کرام ہی نے اس کو سمجھا جو پاس تھے. اس لیے کہ آپ کاپی پر لکھیں، یہ پتھر پر لکھیں یا چمڑے پر لکھیں تو آپ اس کو اس کیفیت کے ساتھ نہیں سمجھ سکتے. آپ یہ سمجھ لیں گے یہ چیز فرمائی، یہ چیز صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہو جائے گا، اولا غیر اولا معلوم ہو جائے گا، لیکن اس کیفیت کے ساتھ وہ بات آپ کو معلوم نہیں ہو سکتی. وہ کیفیت تو صحابہ کرام ہی کو معلوم ہوگی جو اس ماحول میں بیٹھے ہوئے تھے، اور جو نہیں تھے فوراً اس ماحول میں جو چرچا ہوا اور جو لوگ بیٹھے تھے
جب ان سے وہ لوگ آ کر کے ملے جو وہاں نہیں بیٹھے تھے، اور ان لوگوں کی کیفیت دیکھی، چہرے بشرے پہ جو ان کے علامات دیکھے اور امارات دیکھی، تو اس سے انہوں نے سمجھ لیا اس کا درجہ حرارت کیا ہے، ٹیمپریچر کیا ہے۔ تو احکامات کا جو ٹیمپریچر ہے، درجہ حرارت ہے، اس کو سب سے زیادہ جو سمجھا ہے وہ صحابہ کرام نے سمجھا، اور ان میں جو سب سے زیادہ سمجھا ہے وہ حضرات خلفائے راشدین نے سمجھا، یا کہیں عشرہ مبشرہ نے سمجھا، یا کہیں ان جلیل القدر صحابہ نے سمجھا جن کے علم و فضل کی خود اللہ کے رسول نے تعریف کر دی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، حضرت معاذ ابن جبل ہیں، حضرت عبداللہ ابن سلام ہیں، اور حضرت ابی بن کعب ہیں۔ ان لوگوں کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعریف کی ہے، تو یہ تو ان کو تو ماننا ہی پڑے گا۔ باقی خلفائے راشدین ہیں جن کے ہر موقع پہ جنہیں ساتھ رکھا ہے اور ان کی منقبت بیان فرمائی ہے، فضیلت بیان کی ہے۔ اب جب ہم کو آپ کی بات معلوم ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو باتیں فرمائی ہیں ان کو سب سے زیادہ اس کی کیفیت کے ساتھ سمجھنے والے یہ صحابہ کرام ہیں اور خلفائے راشدین ہیں، ان میں بھی خصوصیت کے ساتھ جن کا درجہ و مقام ہے وہ خلفائے راشدین ہیں۔ اب خلفائے راشدین کو اللہ تعالیٰ نے 30 سال کی مدت عطا فرمائی کہ اس 30 سال میں وہ دین کی احکام اور شریعت کی تنفیذ کریں۔ اس میں کیا اللہ تعالیٰ نے حکمت فرمائی کہ یہ 30 سال گویا قیامت تک کے لیے نمونہ بننے، یہ نہیں کہ آج کے بعد جو چند سال آئیں گے اس کے لیے نمونہ ہے، یا عرب کے لیے عربوں کے لیے نمونہ ہے، ہند کے لیے نمونہ نہیں، عجم کے لیے نمونہ نہیں، یا قیصر کسریٰ کی جو حکومتیں فتح ہوں گی تو ان کے لیے نمونہ نہیں، یا کبھی چین فتح ہوگا یا جاپان مسلمان ہوگا تو ان کے لیے نمونہ نہیں۔ یہ دنیا کے چپے چپے کے لیے ہے، اور ایک وقت ایسا آنا ہے کہ اس وقت پوری دنیا عادل سے بھر جائے گی اور ظلم و جور ختم ہو جائے گا، اسلام ہی اسلام ہوگا، ایمان ہی ایمان ہوگا، اور ہر ایک اللہ کا نام لینے والا ہوگا۔ یہ ایک حقیقت ہے، اور سمجھ لیجئے اس وقت جو خلیفۃ المسلمین ہوں گے اور امیر المؤمنین ہوں گے ان کا خطاب ہوگا المہدی، ان کا نام